72 سالوں سے کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور غاصب بھارت کے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر پاکستان میں اس دن پاکستانی حکومت اور عوام بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ روز یکجہتی کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی اور مذہبی اسکالرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں اب وہ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پھر سے جو ہے نا زندہ کریں اور ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، چیئرمین سینٹ صاحب بھی اور ہم بیٹھ جائیں گے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے اس کے اوپر انپٹ لیں گے اور ہمارے سیکریٹریٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا جو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ترابی صاحب آئے تھے، ایک ملاقات کی تھی اور انہوں نے ایک تجویز دی تھی، وہ بھی ایک بہت مناسب تجویز تھی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین جو مختلف فورمز ہیں انٹرنیشنل، اس کے سلسلے میں اس قسم کی سیمینار اور کوئی کنونشن اور کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ارینج کیا جائے جو پارلیمنٹ کے حوالے لیول پہ ہم اپنے اس ایشو کو ریز کر سکیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک ایفرٹ ڈالی تھی۔ اس وقت کی جو سعودی کی جو اسپیکر جو چیئرمین صاحب تھے، اس کے ساتھ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس پہ کیا کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں اس کو کم از کم ہم ایک کوشش ہاں جی، اور اس کے ساتھ میری بات ہو گئی ہے اور اس نے تو کنفرم کیا تھا، لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں پھر ٹیک اپ کرتا ہوں کہ اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو ہمارا ایک فورم ہے جو اسلامک جماعت جتنی کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے کیا یہ ہے POIC کیا ہے یس ہاں، تو میں کوشش کرتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کے تعاون سے کہ ان کی جیسا ہی کرونا کا یہ تھوڑا ختم ہوتا ہے تو اس کے اجلاس ہم پاکستان میں بلائیں، اور ہمیں پرابلم بالکل ہے اس میں، اور لیکن ہمیں ابھی جو ریسنٹلی فارم منسٹر صاحب گئے تھے نائگر، وہاں جو کشمیر کو انہوں نے پہلی دفعہ OIC کی ڈکلیریشن میں شامل کیا ہے۔ باہر کشمیر جو ہے نا یہ ہماری اس کی حیثیت ہمارے لیے شہر کی ہے اور اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم سیاست کریں گے، اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کی یہ بہت فورم ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جہاں چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی نظر پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو چند چیزیں ہیں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ سی پیک اور کشمیر یہ ہماری قومی بقا کی ایشوز ہیں، اس ایشوز پہ ہمیں اپنے پالیٹکس اپروچ کرنا چاہیے۔ سیاست ہر ایک چیز نہیں ہوتی، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب جو ہے نا اپنے اپنے سوچ کے ساتھ، لیکن جب کامن مقصد آ جائے اس پہ ہمیں متفقہ طور پر اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے۔ ہمارا اجلاس چل رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج یا کل ہم ایک متفقہ ریزولوشن پاس کریں۔ یہ ڈکلیریشن بہت اچھی طرح بنائی گئی ہے، اس پہ محنت کی گئی ہے۔ میں اپنے پارلیمانی چترانی صاحب ہیں ادھر، یہ ہم اپنے پارلیمانی پارٹی لیڈرز کے سامنے رکھیں گے، اگر کوئی اس میں وہ تھوڑا بہت آگے وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج یا کل جو ہے نا راجہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، تو اس کو ہم ایک ریزولوشن کے طور پر اگر یہ کر سکے تو میرے خیال میں اس کانفرنس کا ایک بہت بڑا ہوگا۔ بہرحال میں سراج صاحب آپ کو جو ہے نا اس ایونٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نیشنل اسمبلی سے جو بھی ہوگا یہ پالیٹکس سے بالاتر ہے، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہم نے اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف اور صرف اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ نیشنل اسمبلیز میں جو بھی کردار ادا کرنا سمجھتے ہیں ہم کریں گے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے اس انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی ریزولوشن اور آواز اٹھانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تھینک یو۔ انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو پر، اس اہم موقع پر اتنی اہم کانفرنس بلائی اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کر کے ان مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔
میں چند تجاویز ہی دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کشمیر یقیناً ایک انسانی مسئلہ ہے۔ جہاں انسانی مسئلہ ہے اور عالمی سطح پہ حقوق انسانی کی تنظیموں اور اداروں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم امت مسلمہ کا اور اسلام ممالک کو متوجہ کرنے کے لیے بھی خصوصی فوکس کریں کہ ہمارے جو دوست اسلام ممالک ہیں ان کو بھی متوجہ کریں۔ جس طرح مودی کا ظلم و ستم جاری ہے، اس سے انسانیت یقیناً شرما رہی ہے۔ مسلمان ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جس انداز میں ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو کشمیر میں جاری ہے۔ جیسے تجاویز آئی ہیں، سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت تمام قوم کو اور تمام جو پارٹیاں، سیاسی مذہبی پارٹیاں، ان سب کو ایک پیج پر لے آئے۔ حق یہ تھا کہ جس وقت 2019 میں یہ آئین تبدیل کیا گیا، اس وقت ایک بڑی اے پی سی بلانی چاہیے تھی حکومت کو، جس میں تمام پارٹیوں کو بلاتے، سب کو ایک پیج پہ لے آتے۔ ایک قومی کاز ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے میرے خیال میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس سیاست سے بالاتر ہو کے سب کو جمع کرنا سب سے پہلے حکومت کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کام نہیں ہو سکا۔ اور پھر حکومت کا جو دوسرا کام تھا، بین الاقوامی سطح پہ دوروں کے لیے اور ممالک کو متوجہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کے ادارے اور تنظیمیں، اقوام متحدہ OIC کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے وفد بنانے چاہیے تھے، جس میں حکمرانوں کے لوگ بھی موجود ہوتے اور جس میں اپوزیشن کے نمائندے موجود ہوتے، تاکہ دنیا کو ہم یہ دکھاتے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر ایک ہیں، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تک اگر نہیں ہو سکا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہونا چاہیے، موقع ہے، تاکہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اس درندے اور یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ یہ جو امریکہ نے سارسی کی پیشکش کی تھی، اس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا جشن منایا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ فتح کر کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت بھی ہم نے اپنی رائے دی تھی، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ امریکہ جو فلسطینیوں کا دشمن ہے، جس نے گولان کی پہاڑیوں کو 1967 سے لے کر اب تک وہ متنازع علاقہ تھا اور ان کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ قبلہ اول کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ بھی اگر کشمیر میں وہ سازشی کرتے تو یقیناً یہی کچھ کرنا تھا۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کشمیر پہ امریکہ کی سازشی فائدے میں نہیں بلکہ یہ مہنگا سودا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کھل کر بولنا چاہیے کہ یہ جتنے دنیا میں مظلوم ہیں، جو پس رہے ہیں، اکثر مسلمان ہیں، ان میں کردار جو ہے ایک ترائی کا ہے امریکہ کی سرکردگی میں۔ امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، فلسطینیوں اور کشمیریوں کو حقوق ملے، کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے۔ لہذا ہمیں اس پہ بھرپور ان کے ظلم پہ اور ان کا جو اتحاد ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کے مقابلے میں عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے ہمیں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک جو آخری نقطہ میں عرض کروں گا وہ یہ کہ ظاہر ہے جو وفود ہیں وہ حکومت بنا سکتی ہے، نہیں تو جیسے اسد کیسر صاحب موجود تھے، جناب مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں، ہمارے دوسرے جو بزرگان راجہ ظفر الحق صاحب بیٹھے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو چاہیے یہ خود پارلیمنٹ کی سطح پر پارلیمنٹ کی طرف سے ایوان بالا اور ایوان زیرین کی طرف سے وفود بننے چاہیے اور دنیا میں جائیں۔ ایک جو آخری رائے ہے وہ میں یہ عرض کروں گا، اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت سارے دوستوں نے یہ بات کی کہ آج کے حالات کے تناظر میں ہمیں ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، اور کشمیر میں جو حالات ہیں وہ جس چیز کے متقاضی ہیں اس پر سوچ بچار کر کر ایک لائحہ عمل ہمیں بنانا پڑے گا۔ ہمارے میں آپس میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں مشاہد حسین سید صاحب کو یاد کراؤں گا کہ ایک دفعہ ایک رپورٹر تھی، غالباً ایما نکلسن نام تھا، اس نے ایک بڑی غلط رپورٹ دی کشمیر کے بارے میں، تو ہم مختلف جماعتوں میں تھے، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا اور مشاہد صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ میں تھے، اسی طرح ایک تیسرے دوست تھے ہمارے راجہ نادر پرویز، ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات تھے، لیکن جب وہاں ہم گئے تو ہم سب نے اپنے اپنے طور پر
बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़ी हिम्मत से, बड़े साफ गोई से हमने वो मसला उसके सामने रखा और किसी हद तक हम कामयाब हो गए। तो ये है वो कि जब हम मसला कश्मीर की बात करें तो फिर एक आवाज़ आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई मैं ऐसी बात करूं जो कि हुकूमत पर तनकीद हो, वो तो हम पार्लियामेंट में करते रहते हैं। जनाब स्पीकर यहाँ से उठ के चले गए तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो तो हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो पार्लियामान के स्पीकर हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने उनसे कहा कि वो हुकूमत की कोई बात करेंगे, अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत को जो इक़दामात उठाने चाहिए थे वो बदकिस्मती से नहीं उठाए जा सके, जिसके मनफी असरात जो हैं वो आज मसला कश्मीर के ऊपर पड़ रहे हैं। मैंने असेंबली में ये कहा था उस वक़्त कि जिस वक़्त ये 5 अगस्त का वाक़या हुआ 2019 में, कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। पूरे वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमें राय आमा को, आलमी राय आमा को हमवार करना चाहिए। हमें दुनिया भर के जो कैपिटल्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए। वहाँ पर हमें अपने अमायदीन को भेजना चाहिए, सियासी अकाबरीन को भेजना चाहिए, अपने प्रोफेसर्स को भेजना चाहिए, अपने लर्नेड लोगों को भेजना चाहिए, वकला को भेजना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को भेजना चाहिए। हमें अपने मीडिया के जो पर्सनल बड़े लोग हैं जो समझते हैं उसको भेजना चाहिए, जो हमारे फार्मर डिप्लोमेट्स हैं उनको भेजना चाहिए, ताकि पता चले। और हर फोरम पर हमें जाना चाहिए। एक जो रवायती तौर पर होता है कि हम एक कैपिटल में गए और वहाँ कुछ हुकूमती बंदों को मिल के वापस आ गए, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। उस आलमी राय आमा को हमवार करने के लिए हमने पूरी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज टास्क फोर्स की जो बात की है वो दिल को बड़ी भाई है। थैंक यू। और मैं समझता हूँ वो बड़ा प्रैक्टिकल बात है। उसमें एक हम आंगी का एक जो है वो एक ऐसा पैगाम होगा कि मसला कश्मीर के साथ हम पूरी कौम के तौर पर खड़े। मैं कश्मीरी 1 करोड़ कश्मीरी अवाम को, जिनकी जदोजहद इस वक्त मैं समझता हूँ लासानी हो चुकी है, 73-74 ईयर से शायद ही कहीं पर इस तरह की कोई आज़ादी की जदोजहद पूरी दुनिया में हो। और जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस अज़म के साथ वो जदोजहद कर रहे हैं, आज मैं समझता हूँ कि आज ये कॉन्फ्रेंस जो है उनको सलाम भी पेश करती है। और हमें ये इस चीज़ का मैंने अलामिया देखा है जो कि जमात इस्लामी की तरफ से आया है, उससे मुकम्मल हमें इत्फाक है। बहुत खूबसूरत वर्डेड है वो। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हर फोरम पर, खाए वो पार्लिमान हो, खाए अपनी अपनी जमातों का फोरम हो। और आज मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद के मकाम पर PDM जो है वो पाकिस्तान PDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए वहाँ पर जलसा किया जा रहा है। एक रैली होगी हमारी और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जमातें जो हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं, आप देखें जमात इस्लामी भी अपोजिशन की जमात है, ये भी इस जो है इस मिशन में जो है वो बिल्कुल बड़ा कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा ये समझता है कि कश्मीर जो है उसी में हमारा डिफेंस है, हमारी शाह रह गया। लेकिन हुकूमत वक्त को जागना होगा। ये लेजिज फेयर, ये ढीली डाली पॉलिसी जो है वो काम नहीं आएगी। बिल्कुल हमें फ्रंट फुट पे जाके मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस को जो है वो काम करना होगा और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम देना होगा। यहाँ से आप देखें कि क्या नहीं हो रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि फायरिंग होती है, जिससे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों ने भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो उनके जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, जब उनके सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। क्या ये कोई मामूली बात है?
یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم سب کے جذبات اور احساسات ہیں، میں بھی یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کی جو کانفرنسیں ہیں یہ اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک قدم ہوا ہے۔ ظاہر ہے کشمیر کی سرزمین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی اشاعت اور اس ظلم کا بیان یہ بھی ایک اہم فرائض میں سے ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ مسئلے کے حل کے لیے اگلا قدم اٹھانا ہوگا، عملی اقدام کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ اس کانفرنس میں یہ تجاویز آئیں اور جو اعلامیہ تیار کیا گیا ہے اس میں یہ بات آئی کہ ایک تو سفارتی سطح پر بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا سے ان کشمیریوں کے لیے حمایت حاصل کی جائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے ہماری حکومت سے مربوط ہے۔ ہماری حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا، جو کر رہے ہیں وہ پورا نہیں ہے، یعنی اس سے وہ جو حمایت چاہیے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جنا ضرورت ہے کہ حکومت بیانات سے بڑھ کر اگلا قدم اٹھائے، اور حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر یہ ظلم بند نہ ہوا تو ہم اپنی فوج جو ہے داخل کریں گے اور کشمیریوں کو بچائیں گے اور ان کا قتل و غارت گری جو ان کی ہو رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے اپنی عوام کو آگاہی دینے کی ہے کہ عوام جو ہیں اس مسئلے کو نہ بھول جائیں، کیونکہ جیسا کہ ایک ہمارے احادیث میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی جگہ اس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ آواز دیتا ہے کہ اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، تو اگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے، لہذا ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی کم ترین حمایت یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور ظالموں کے ساتھ نفرت کا اعلان ہونا چاہیے۔ ہندو جس انداز سے دہشت گردی اور وحشت گردی کر رہے ہیں اس کو اجاگر ہونا چاہیے، اور میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سائز ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدائے کشمیر کے نام سے ہر ہفتہ میں ایک اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جس میں کشمیری لوگوں کی ہی بات ہوتی ہے، اور کشمیری قیادت ہی اس پروگرام میں آ کر جو کچھ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہر سطح پر ایسا ہونا چاہیے، اور خاص کر پی ٹی وی جو ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے کردار ادا کرے۔ یوم یکجہتی فلسطین کا جو دن ہے وہ اقوام متحدہ نے متعین کیا ہوا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ دن جو ہے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مختص کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس دن کا اور ان کانفرنسز کا واحد مقصد یہ ہے کہ اہل پاکستان بآواز بلند بیک زبان یہ کہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی اس سلسلے میں جھجک نہیں ہے، اور یہ کہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں شہادت دینا چاہتا ہوں، کشمیریوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، اور جب ہم کشمیریوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں آپ نے اظہار یکجہتی کرنا ہوتا ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے کہ آپ مختلف آوازیں سنیں گے، لیکن میری شہادت قبول کیجئے، میں کراچی گیا ہوں، میں کوئٹہ گیا ہوں، پشاور گیا ہوں، میں لاہور گیا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ قائدین کیا کہتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو شہادت دینا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان، گلگت جائیے، اسکردو جائیے، اور راولا کوٹ جائیے، مظفر آباد جائیے، میرپور جائیے، پورے کے پورے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ مت سوچیے کہ آپ جس تکلیف، جس قیامت سے گزر رہے ہیں اس میں پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ یہ جو اختلاف رائے ہے یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے، اور
میرا خیال ہے کہ اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. اہل جموں کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر کو یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تا ابد کھڑے رہیں گے جب تک ہم مشترکہ طور پر جد و جہد کر کے ہم آپ کی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہم لوگ جو ہے ہندوستان کو، ہندوتوا کو شکست نہیں دے دیتے. یہ پیغام ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا، اور یہ پاکستانی قوم کا عزم ہے. پاکستانی قوم جو ہے اس کا مطلب صرف جو ہے حکومت وقت، حزب اختلاف یا سیاسی قائدین نہیں ہوتے. یہ 22 کروڑ لوگوں کا عزم ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جماعت اسلامی جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے آزادی کشمیر کا پرچم ہمیشہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہے اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں کشمیر کے دفاع کے لیے، اور اس سلسلے میں جو اب سراج الحق صاحب قیادت فرما رہے ہیں اس کے لیے بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر بتفصیل گفتگو نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیر جل رہا ہے. کشمیر جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو رہا ہے. جو میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ برس گزرا ہے، بعض لوگ اسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں، یہ محاصرہ ہے، یہ فوجی محاصرہ ہے کشمیر کا. وہاں یلغار ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، اور 9 لاکھ فوجیوں نے یہ نہتے کشمیریوں کے خلاف حملہ کیا ہوا ہے، اور حملہ کر کے ان کی زمین چھین لی ہے، اور اب اس قوم کو، کشمیری قوم جسے ہم جانتے تھے صدیوں سے، اس کو بدل رہے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ جگہ خالی کرو، ہم یہاں ہندو آباد کر رہے ہیں. جیسا کہ شمیم شول نے کہا کہ طلبہ کو جامعات سے فارغ کیا جا رہا ہے، آپ کا روزگار چھینا جا رہا ہے، آپ کا کاروبار چھینا جا رہا ہے، اور یہ جو آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ 2 سال کے بعد جو ہے ہم مذاکرے کرتے رہیں گے، وہ کشمیر کشمیر ہی نہیں رہے گا. آپ کس چیز کی دفاع کریں گے؟ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے کی ضرورت ہے. آپ جب آگ بجھانے کی کوشش کریں تو اس وقت یہ مقابلہ اور موازنہ نہ کریں کہ ہم میں سے بہتر فائر ایکسٹنگوشر کون ہے، آگ بجھانے والا کون بہتر ہے، اور اس کی پگڑی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دوسرے کی پگڑی صحیح ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ ایک کوہرام ہے، ایک بحران ہے جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور عزم کیجئے کہ ہم یہ مقابلہ کر کے دکھائیں گے. لہٰذا اس وقت جو ایجنڈا، جو مرکزی نقطہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جو آبادی کا تناسب جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ نرم سے الفاظ ہیں، دیز آر یوفیمسٹک ایکسپریشنز، کہ جناب آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو وہاں لا کے مسلط کیا جا رہا ہے. 20 لاکھ لوگ جو یہاں آباد ہو چکے ہیں. جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تعداد کو 2 سال میں 50 سے 60 لاکھ تک لے جائیں گے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ اگلا انتخاب لڑیں گے. کشمیر دشمنی، مسلمان دشمنی کی بنیاد پہ وہ انتخابات لڑیں گے. دوسری میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بین الاقوامی برادری کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا اس کا ضمیر سویا ہوا ہے. آپ پاکستانی قوم کو کیوں نہیں آواز دیتے کہ وہ کہاں ہیں، یا آزاد کشمیر کے لوگ کہ کیا وہ چوکوں چوراہوں اور گلیوں میں نظر آتے ہیں؟ یعنی آپ کا غصہ کیا سیٹلائٹ سے دیکھا جا رہا ہے، اور کتنی دہا سال میں دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اس کی تحریک صرف جو ہے وہ سرکاری اداروں سے ہونی چاہیے تب ہم لبیک کہیں گے؟ تو میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ قوم کی ذمہ داری ہے. حکومتیں آتی جاتی ہیں، یہ قوم آپ کا اثاثہ ہے، اس کی حفاظت جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے، اور یہ قوم نامکمل ہے، یہ ریاست نامکمل ہے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا یہ خشت اول ہے، یہ ان کا پہلا قدم ہے. انہوں نے پاکستان کو مسمار کرنا ہے، کھل کے کہہ دیا ہے. تو لوگ جو ہے کیا وہ بہرے ہیں، سن نہیں پا رہے، آدھے ہار آف ہیئرنگ؟ کیونکہ جو موہن بھگوت ہے یا نریندر مودی ہے یا امت شاہ، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو تباہ کریں گے اور نیوکلیئر اسلحہ بھی استعمال کریں گے اور تمام فوجی اور غیر فوجی یا سب کنونشنل مینز استعمال کریں گے اور پاکستان کو اندر سے آ کے ماریں گے. کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کشمیری جو ہے بہت دور کہیں جو ہے ایک لڑ رہے ہیں جنگ اور ہم ان کی اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی حمایت کریں گے. دوسرے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے طے کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو اس میں جو اب تک کامیابیاں ہوئی ہیں ان کو تو گنے خدا رہا. گزشتہ برس جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس کے ممبرز کی کل تعداد 751 ہے. اس میں سے 626 نے تمام پولیٹیکل گروپس نے انہوں نے آدھا درجن قراردادیں جمع کروائی جو بڑی چال بازی سے ہندوستان نے جو ہے معطل کروا دی. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا یہاں کے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ان کو شکریہ کے خطوط لکھے؟ کیا وہ برسلز پہنچے؟ کیا وہ اسٹراسبرگ پہنچے کہ جناب آپ نے جو کشمیریوں کی حمایت میں جو بات کی ہے اس کے لیے ہم آپ کو شکریہ کہتے ہیں؟ ابھی ہاؤس آف کامنز میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, یو ایس کانگریس میں جو ہے ہیئرنگز ہوئی ہیں, سماعتیں ہوئی ہیں, ہندوستان کو جو ہے برا بھلا کہا گیا ہے ذرائع ابلاغ عامہ میں. تو اس کی بازگشت جو ہے ہمارے جو پارلیمانی اور سیاسی ایوانوں میں سنائی دینی چاہیے. اس سلسلے میں ایک چیز میں آپ کو تفریح کر رہا ہوں, یہاں ہر مقرر آ کے یہ ذمہ داری جو دفتر خارجہ کو دے رہا تھا اور ہر کہہ رہا تھا کہ جناب دفتر خارجہ کو متحرک کر دو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دفتر خارجہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پہ ایک سیاسی تحریک دفتر خارجہ چلائے گا؟ وہ تو سفارت کے میدان میں جائیں گے, وہ تو نیو یارک جائیں گے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے, جنرل اسمبلی میں جائیں گے, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جائیں گے, بیجنگ جائیں گے, ٹوکیو جائیں گے, بائیلیٹرل لیول پہ. ان کی تو یہ اسٹرینگتھ ہی نہیں. اسٹرینگتھ یہ ہے سیاستدانوں کی جو اس ملک کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ جائیں انٹر پارلیمنٹری یونین میں جائیں, وہ جائیں اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہیڈز کے ساتھ رابطے کریں. وہ ایک عالمی سطح پہ ایک, اور اس سلسلے میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی, ان کی ایک تحریک کشمیر وہ برطانیہ میں اور جو وہاں ہے کہ پورے یورپ میں بڑی متحرک ہے. تو سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں, پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے, پارلیمانی وفود باہر جانی چاہیے, حکومت جو ہے اسے اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے, سول سوسائٹی کو اس سلسلے میں جو ہے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ جہاد ہم پہ فرض ہے. جہاد ہم پہ فرض ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم جو اپنا وار ڈاکٹرن ہے, یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا, کہ ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں. اس کی تعریف بعد میں کی جائے گی. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اس کی تعریف کی, ڈیفینیشن. اچھا, دوسرے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی. آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہے, تو بعض اوقات اس کے لیے اس قسم کی گفتگو کر کے کہ جی اسے صوبہ بنایا جا رہا ہے, رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے. یعنی ابھی جب کسی نے کہا بھی کہ جو میرا خیال نیر بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب 1974 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ اس گفتگو سے احتراز کیجئے, کیونکہ ہندوستان کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر بہت گہری نظر ہے اسٹریٹجک اعتبار سے, اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ چین اقتصادی یہ راہداری جو ہے مکمل ہو گئی, پاکستان خوشحال ہو جائے گا. وہ پاکستان کو پسماندہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ کیجئے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے اسٹریٹجک تھنکنگ کیجئے کہ ہندوستان جو ہے کسی طریقے سے یہاں جو ہے جو دراندازی یا کسی قسم کی درپردہ جنگ جو ہے جو اس وقت انفارمیشن کی وارفیئر ہے, اسے نہ کسی طریقے سے یہاں جو ہے استعمال کر سکے ہمارے مختلف عناصر کو. میں آپ کو یہ بھی میسج دیں, ساری دنیا کو دیں, یعنی آنرس از آن یو. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں سلامتی کونسل آپ کے لیے فیصلہ کرے گی. خدا کی قسم, میں سلامتی کونسل میں پاکستان کا مندوب رہا ہوں اور وہاں میں پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کونسل بھی رہا ہوں. میں اندر کے حالات جانتا ہوں, میں وہاں کا منظرنامہ جانتا ہوں. سلامتی کونسل آپ کو انصاف نہیں دے گی. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کونسل سے جو ہے آپ کو انصاف ملے گا. آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے. آپ کو انصاف جو ہے یہاں سے پاکستان اور اسی سرزمین جموں و کشمیر سے ملے گا, اور آپ لیں گے یہ انصاف. یہ تاریخ گواہ ہے. اس طریقے سے قوموں کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا کہ جناب وہ ایک آئے گا. امریکہ جو ہے وہ تو اس کا ہندوستان کا اتنا قریبی حلیف ہے, وہ کیسے آپ کو انصاف دے گا؟
اور وہ اگر انصاف کی راہ میں یا ثالثی کی راہ میں بڑھیں گے تو ان کا جھکاؤ تو ہندوستان کی طرف ہوگا، وہ آپ کی طرف کیسے؟ تو اس خام خیالی سے چھٹکارا حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیاسی جدوجہد جاری نہیں رکھیں گے، اس کا اپنا سیاسی اور صفاتی جدوجہد، اس سے ایک ویو پیدا ہوتی ہے، ایک لہر پیدا ہوتی ہے رائے عامہ میں، اور وہ ہم ضرور پیدا کریں گے، لیکن ذمہ داری ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ میں یہ میسج دیجئے ساری دنیا کو، بڑے پر اعتماد لہجے میں ہم سنبھال لیں گے، ہم کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت لیں گے۔ جب آپ کا یہ کنوکشن ہوگا دنیا آپ کے ساتھ چلے گی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مہاجرین کے بارے میں ایک سوال اٹھایا تھا، کس نے اٹھایا تھا؟ وہ چلے گئے، صدیقی صاحب، امتیاز صدیقی صاحب نے، ہے ابھی تو کوئی اس قسم کی تجویز زیر غور نہیں ہے، وہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ کیمرے کچھ جو ہے آن ہیں، اور اگر اس میں سے یہ کوئی میرا پیغام نشر ہوتا ہے دلی میں یا ہندوستان کے طول و عرض میں، میں نریندر مودی، امت شاہ اور موہن بھگوت اور جتنی وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو تشدد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان یہ خدا تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے وجود میں آئی ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے، کشمیریوں کا دفاع کریں گے، اور ہم ان فسطائی قوتوں کو شکست دیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنا ظلم کرو جتنا کہ تم برداشت کر سکو، اتنا ظلم کرو جتنا کہ تم برداشت کر سکو۔ آج تم کشمیریوں کو باندھ کے نہتہ کر کے مار رہے ہو، یہی صورتحال پورے ہندوستان میں پیدا ہوگی، جو ایک مصنوعی ریاست ہے اور جسے آپ نے منافقانہ انداز میں سیکولرزم سے جوڑا ہوا تھا، اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور ہم جو ہے عہد کرتے ہیں اہل پاکستان کے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ان کو آزادی اور خود ارادیت دلوا کے رہیں گے۔ میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کو، جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے اور دور اندیشی کی وجہ سے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے 5 فروری کا دن چنا، مقرر کیا، اور اس وقت جو صوبائی حکومت تھی اس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے، اور جو مرکزی حکومت تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، اور ان دونوں نے دونوں سطحوں کے اوپر اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسے سرکاری ایک دن مقرر کر دیا، جو اس دن سے لے کر 90 سے لے کر آج تک یہ جاری ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ہمارے جو خیالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت قائد اعظم نے اگر کسی انڈیا کے موجودگی میں جو دورے کیے تھے، ان دوروں میں 1946 میں ان کو دعوت دی گئی تھی قاہرہ کی، وہاں کی حکومت نے، معتمر عالم اسلامی کے سربراہ نے اور وہاں کی وفد پارٹی کے سربراہ نے، کہ آپ قاہرہ میں تشریف لائیں اور یہاں پھر ہم سے خطاب کریں۔ انتہائی واجب الاحترام قائدین ملت، میں صدر آزاد کشمیر سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا، مقبوضہ کشمیر کے حریت کانفرنس اور یہاں موجود تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور کشمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے آج ایک کافی وقت ہمارے ساتھ اس مجلس میں گزارا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو تقاریر کی ہیں، ہر لفظ میں ایک درد میں نے محسوس کیا، اور آپ کی آنکھوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے آنسو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے چہروں پہ ایک جذبہ موجود ہے
اور انشاءاللہ تعالی یہی اخلاص، یہی جذبے ضرور رنگ لائے گا۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے جس طرح تجویز پیش کی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ آج کی اس مجلس میں تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء نے مل کر جو اعلامیہ منظور کیا ہے، ہم نے اس کے کافی کو فوری طور پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی بھیجا ہے، اس لیے کہ اسپیکر یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا، اعلان کیا کہ ہم اس اعلامیے کو ایک قرارداد کی صورت میں قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا رہے ہیں۔ تو راجہ صاحب کی یہ تجویز کا ہم اس کو اردو اور انگریزی کے علاوہ فرانسیسی اور عربی اور ترکی اور پارسی اور بہت سارے بین الاقوامی مشہور زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ آج کی مجلس میں یہ جو تجویز آئی ہے کہ کشمیر کاس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک جوائنٹ پولیٹیکل ٹاسک فورس بھی بن جائے، اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ منصورہ ہی میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کاس کے لیے ایک جوائنٹ پولیٹیکل ٹاسک فورس بھی آپ لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ بنائیں گے، اور اس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک زندگی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی میں گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ وہ اس کا ممبر بھی بنے، اور ہم تمام لوگ مل کر اس مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آج ایک بار پھر ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، زندگی کا آخری لمحہ بھی اور خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم قربان کریں گے، اس لیے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور اگر یہ ہمارا شہ رگ ہے اور اگر یہ ہمارا ایک سر کا تاج ہے اور جسم کا حصہ ہے، تو پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تمام تر صلاحیتوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کر لیں۔ اور اس لیے ہم یقین دلاتے ہیں، ہم ایک بار پھر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اعلان کرتے ہیں، ہم کشمیر کی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آزادی کی اس جدوجہد میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سری نگر کی مائیں ہماری مائیں ہیں، وہ بہنیں ہمارے بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہمارے بیٹیاں ہیں، اور وہاں کا ہر قطرہ خون جو پاکستان اور اسلام کے خاطر بہہ رہا ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ لاکھوں شہداء اور اس کے لاکھوں وارثین قیامت میں ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں تنہا چھوڑا تھا۔ اس لیے ہم عزم اور ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح پاکستان ایک خواب تھا لیکن ایک جدوجہد کے نتیجے میں وہ بن گیا، کشمیر کی آزادی انشاءاللہ ایک خواب ہی صحیح آج، لیکن اس کا تعبیر ضرور نکلے گا۔ آج کا ایک کانفرنس بھی میں انتظار کرتا تھا کہ انتہائی مخدوش صورتحال ہے تو یہ حکومت بلائے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ گزشتہ 950 دن گزر گئے، ہماری حکومت نے کشمیر کے موضوع پر ایک بھی ایسا اجلاس نہیں بلایا جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کی لیڈروں کو بلایا ہو، حریت کے لیڈروں کو بلایا ہو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو بلایا ہو۔ اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، جب کشمیر کا نام لیں گے تو ہزار اختلافات کے باوجود گاڑی نہ ملے تو لوگ پیدل دوڑ کر اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے،
پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، لیکن گزشتہ 5 فروری سے قبل میں نے اسلام آباد میں کچھ یورپی یونین کے سفیروں کو بلایا تھا اور ان کے سامنے کوئی 1 گھنٹہ کشمیر کا کیس رکھا، تو ان میں سے ایک سفیر نے مجھے کہا کہ پاکستان تو ایک طویل عرصہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہا ہے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ مجھے لاجواب کیا۔ میں نے کہا میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پاکستان کے 22 کروڑ غیرت مند عوام کا نمائندہ ہوں، اور میں نے عوامی نمائندے کے طور پر آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ مودی کے ایجنڈا جو ہے اس کا جواب دیا جائے۔ وہ اکنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے اور یہ کوئی خفیہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ آزاد کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ الیکشن میں اس کا منشور تھا۔ وہ گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر کی طرح انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری حکومت کو تماشائی نہیں بننا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ میری جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے اور رہی وضو کرتے، تو ہمیں صرف جنازے اور اس پہ رونا نہیں ہے، ہم ایک مودی کی حیثیت سے ایک مدعی اور ایک وکیل اور ایک اصل مدعی کی حیثیت سے ہمیں اپنے حصے کا فرض نبھانا ہے۔ 27 ستمبر کی تقریر ہم سب نے عمران خان صاحب کی تعریف کی تھی، ویلکم کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ خود بھول گئے اور وہ تقریر کا ہر لفظ اب خود وزیر اعظم صاحب کو تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، ہم نے ویلکم کیا، لیکن پھر وہ خود بھول گئے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج حالات کا تقاضا ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان اعلان کیا جائے